اگر مجھے وقت ملا تو میں یہ ساری خلاصہ ابھی میں نے بیان نہیں کیا، صرف میں ترجمے پر بحث کر رہا ہوں کہ سب نے یہی ترجمہ لکھا ہے۔ کنز الایمان مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے بنات کا، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں۔ ضیاء القرآن 5 جلدوں میں ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری بریلوی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صاحبزادیاں۔ عرفان القرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اس نے بھی ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ بنات کا، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں۔ اسی طریقے سے عرفان القرآن کے بعد ترجمہ قرآن ایک لکھا ہے مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی ملتان والے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے آپ کی بیٹیاں۔ اور اب پھر کہہ رہا ہوں، اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور مدرسہ انوار العلوم جو بریلویوں کا پاکستان میں اور ملتان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں جناب مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، آپ ان سے فتویٰ لے لیں، وہ آج بھی یہ لکھ کر دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ یہ میں صرف سنتا نہیں، پڑھتا بھی ہوں، سوچتا بھی ہوں، بحث بھی کرتا ہوں، علماء سے بھی میرا رابطہ ہے۔ اس کے بعد علی معالم العرفان فی دروس القرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تقریباً 30 جلدوں میں ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے وہ بنات کا، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں۔ یہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی تھے، یہ مولانا موجودہ زاہد الراشدی صاحب کے چچا تھے، ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا مولانا سرفراز صفدر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ میرے استاد تھے جب میں نے شیرہ والا میں درس قرآن پڑھا۔ مولانا عبید اللہ انور، مولانا اجمل خان، مولانا سرفراز صفدر، مولانا سعید الرحمان علوی، یہ وہاں کی بات کر رہا ہوں، صرف لاہور کی، یہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے باقاعدہ درس قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن پڑھی ہے۔ ان میں سے جو تھے مولانا سرفراز صفدر، انہوں نے تفسیر لکھی ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، یہ 30 جلدوں میں ہے، اور بحمد اللہ تعالی علیہ میرے پاس ہیں، میں نے عرض کیا ہے بہت ساری تفاسیر میرے پاس ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا ہے وہ بنات کا، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں۔ تفسیر ابن کثیر مشہور تفسیر ہے، بڑی پرانی، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹیاں، اس لفظ کا ترجمہ، ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی صاحبزادیاں۔ تفسیر قرطبی یہ مدارس میں پہلے تو پڑھائی جاتی تھی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ تفسیر روح المعانی عربی میں ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے وہ بناتی کا، اور آپ کی اردو میں بتا رہا ہوں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صاحبزادیاں۔ اس کے بعد آج تفسیر لاہوری، ابھی منظر عام پر آئی ہے، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے جس کو مولانا سمیع الحق کہتے ہیں، اکوڑا خٹک والے، جو شہید ہو گئے تھے پرانے زمانے میں، زمانے سے مراد حکومت، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تفسیر لاہوری۔ اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ بناتی کا ترجمہ ہے آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں۔ اس کے بعد ہے جی تفسیر قرآن عزیز، یہ خود حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس یہاں موجود ہے۔ اور میرا ذوق دیکھیے کہ جب میں پڑھتا تھا شیرہ والا گیٹ لاہور میں، تب میں نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے یہ تفسیر لی تھی، اور ابھی تک موجود ہے۔
ذوق دیکھیے. اب میں نے ایک اور دوبارہ منگوائی ہے، وہ علاوہ ہے. یہ قرآنی ترجمہ یہ جو میرے سامنے ہے، حضرت مولانا فتح محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرکاری طور پر قرآن مجید کا یہ ترجمہ منظور شدہ ہے. جتنی سرکاری تقریبات ہوتی ہیں سب میں تلاوت کے بعد یہی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے. اور اس ترجمے میں آپ نے پڑھا بیٹیوں، بیٹیوں جمع، بیٹی نہیں لکھا، بیٹیوں. آگے ہے جی بیان القرآن فی کشف اسرار القرآن. مولانا عاشق الہی 2 ہے، یہ بھی علماء کو زیادہ فائدہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں. مولانا عاشق الہی بلند شہری اور ہیں، ثم مہاجر مکی مدنی، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سائے میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. 9 جلدوں میں ہے، جس کا نام ہے بیان القرآن فی کشف اسرار القرآن. آپ کے ملتان کے کتب خانہ مکتبہ اشرفیہ نے اس کو شائع کیا ہے، میرے پاس وہ موجود ہے. اس میں بھی ان پر تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں 4 تھیں. میں نے عرض کیا ہے کہ تفسیر عثمانی جو سب سے پہلے لاہور سے شائع ہوئی، لاہور سے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں 4 تھیں. عرفان القرآن میں بھی تفسیر مظہری بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اس میں بھی یہی لکھا ہوا وہ بناتک، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے صاحبزادیاں. یہ تفسیر ثنائی یہ اہل حدیث حضرات کی ہے، مولانا ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے جو لکھی ہے اس میں بھی یہی ترجمہ لکھا ہے. ترجمۃ القرآن یہ مولانا جونا گڑھی، جس کو احسن البیان بھی کہتے ہیں، یہ سعودیہ سے شائع ہوئی، اس کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان میں بھی جو ترجمہ چھپا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس سب میں یہ لکھا ہے وہ بناتک، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں. تفہیم القرآن مولانا ابوالعلا مودودی، سنیے سنیے، دل تھام کر سنیے کہ جو میں نے کہا ہے وہ اپنی بات پر قائم ہوں. کسی مسلمان کا حضور کی 4 بیٹیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے ان کے جو مسلمان نہیں. تفہیم القرآن نوٹ کر لیجئے، سید ابوالعلا مودودی. جناب اسی طریقے سے مطالب لیب الفرقان غلام محمد پرویزی ایک فرقہ ہے، اس پر کبھی بحث پھر کروں گا. وہ منکرین حدیث کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اس کا نام ہے مطالب الفرقان، اس کی تفسیر، اس میں بھی یہی لکھا ہے. ایک اس نے اور لکھی مفہوم القرآن، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ بناتک، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے صاحبزادیاں. تدبر قرآن یہ ابوالعلا مودودی، یاد رہے ابوالعلا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا امین احسن اصلاحی، یہ شروع میں تینوں اکٹھے تھے، بعد میں جدا ہو گئے، یہ پھر کبھی عرض کروں گا. تو 2 کا حوالہ میں نے دے دیا، ابوالعلا مودودی کا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا. اور اب یہ مولانا امین احسن اصلاحی جو ان میں سب سے بڑا عالم تھا، ان دونوں سے، ڈاکٹر اسرار سے بھی بڑا عالم تھا، ابوالعلا مودودی سے بھی بڑا عالم تھا، علم کی بات کر رہا ہوں. اس نے جو تفسیر لکھی ہے 9 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، تدبر قرآن، اس میں بھی یہ لکھا ہے بناتک، اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں. تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریابادی، بڑا رائٹر، ادیب، شاعر، نقاد تھا، اور آپ کے علم میں ہوگا یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی تھا. اس نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر ماجدی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تفسیر مرٹھی، ابھی میں نے حوالہ دیا مولانا عاشق الہی مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کی تفسیر، یہ دونوں میرے پاس موجود ہیں. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کے صاحبزادیاں. اور سب سے پہلا ترجمہ بر صغیر میں جس نے اردو زبان میں کیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی میں کیا تھا.
اس پر کبھی بحث کریں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کون تھے اور بر صغیر میں قرآن کے ترجمے کی انہوں نے سب سے زیادہ ان کی خدمات ہیں۔ شاہ رفیع الدین سب سے پہلے انہوں نے لفظی ترجمہ کیا تھا، یہ بھی شاہ ولی اللہ کا بیٹا تھا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک بیٹا اور تھا جس کا نام شاہ عبد القادر محدث دہلوی تھا، جس نے دہلی میں بیٹھ کر 40 سال بیٹھ کر ترجمہ لکھا ہے قرآن کا۔ علماء نے کہا اگر اردو میں قرآن ہوتا تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ ہوتا۔